جس کا پردہ ہٹا کے دروازے میں کھڑے تھے، باہر نہیں آئے. فکاشف ستر الحجرہ، صرف وہیں کھڑے تھے. اور صحابہ کرام حالت نماز میں کھڑے تو نماز میں نگاہیں کہاں ہوتی ہیں؟ بولیے. سجدگاہ پر نگاہیں ہوتی ہیں. آپ اگر اپنے چہرے سیدھے رکھیں میری طرف، بالکل متوجہ رہے، ایک سیکنڈ دائیں بائیں نہ موڑے، متوجہ ہے. اب نگاہیں ذرا نیچے کی طرف جھکا لیں، جیسے سجدہ ہوتا ہے، تھوڑا نیچے جھکا لیں، سیدھا نیچے نیچے جھکائیں. اب آپ کو بائیں طرف ایکسٹریم پر کوئی بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے یا دائیں طرف کوئی نظر آ رہا ہے؟ کوئی اگر مسکرا بھی رہا ہو تو نظر آتا ہے؟ بولیے. اللہ نظر نہیں آتا نا. تو صحابہ کرام یہ آپ کا حالت ہے اور ہماری حالت ہے. اور میں بات کر رہا ہوں عمر فاروق کی نماز کی، عثمان غنی کی نماز کی، علی شیر خدا کی نماز، عبداللہ ابن مسعود کی نماز، سلمان فارسی کی نماز، معاذ ابن جبل کی نماز. ان کی نماز ہو رہی ہے. ان کے خشوع و خضوع اور سجدگاہ پہ آنکھوں کو گاڑنا، نگاہوں کو، انہوں نے ایکسٹریم لیفٹ پر اینڈ پر اس دروازے کا پردہ اٹھا کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھڑا ہونا اور چہرے کی مسکراہٹ حالت نماز میں کیسے دیکھ لی؟ کیسے دیکھ لی؟ بولیے. دیکھ سکتے ہیں جب تک چہرہ قبلہ رخ سے ہٹا کر ادھر منہ موڑے نہ جائیں. بولیے. جب تک منہ موڑے نہ جائیں دیکھ سکتے. تو جب صحابہ کہتے ہیں کہ کأن وجہہ ورقۃ مصحف، ہم نے حضور کا تبسم دیکھ کر یوں لگا جیسے قرآن کھل گیا ہے، اور ہم نے فہممنا ان نفتتنا من الفرح برؤیت النبی، اور ہم نے جب حضور کا چہرہ دیکھا تو چہرہ دیکھ کر اتنی خوشی ہوئی 3 دن سے ترس گئے تھے. آقا علیہ السلام باہر نہیں آئے تھے علالت کی وجہ سے. مشتاقان دید ترس گئے تھے 3 دن سے کہ دیدار یار کا نصیب ہو. جب 3 دن سے مصطفیٰ کا دیدار نہیں ملا تھا، نگاہیں اور دل تڑپے ہوئے تھے، حسرت زدہ تھے. اچانک جب حضور کا مکھڑا سامنے آیا، لوگوں کو کعبہ بھول گیا، سمت قبلہ بھول گئی، نماز کی حالت بھول گئی، بے ساختہ چہرے مصطفیٰ کے رخ کی طرف مڑ گئے. اور حضور کے دیدار میں مست و بے خود ہو گئے. اس وقت عقل اور عشق کا مقابلہ ہوا ہوگا. مولانا ماہر ہیں سبجیکٹ کے، عقل و عشق کے، اور بڑے صاحب ذوق ہیں. میرا ذوق کہتا ہے کہ وہ تحویل قبلہ کی طرح، تحویل قبلہ کی طرح عقل اور عشق کا مقابلہ ہوا ہوگا. عقل کہتی ہوگی کہ چہرے نہ پھیرو، نماز ٹوٹ جائے گی، قضا ہو جائے گی. عشق کہتا ہوگا کہ کوئی بات نہیں، آج چہرہ 3 دن کے بعد آیا ہے، پھیر لو، اس لیے کہ نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہو. اگر نماز قضا ہو گئی تو ادا ہو جائے گی، اور دیدار مصطفیٰ کا رہ گیا تو شاید اس کی قضا نہ ہو. عقل کہتی تھی چہرے نہ پھیرو، کعبہ ادھر ہے. عشق کہتا ہوگا کیا ہوا اگر کعبہ ادھر ہے تو آج کعبے کا کعبہ ادھر ہے. تو صحابہ سمت کعبہ بھول گئے اور حضور کا مکھڑا تکنے میں لگ گئے. یہ عالم تھا. ہاں ہائے ہائے، یہ عالم تھا. نگاہیں جستجوئے دیدار میں تھی. جب رخ یار سامنے آیا سب کچھ بھول گئے. وہ علامہ اقبال نے حضرت بلال کی کیفیت عشق کیا بیان کی ہے. ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، اور کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. لوگوں یہ جو مسائل جھگڑوں والے عقیدے میں نہ پڑا کرو. یہ جھگڑے، فتوے بازیاں، تفرقے، اس کو برا بھلا، اس کو برا بھلا، اس عقیدے میں نہ پڑھو. میں جو سبق دے کے جا رہا ہوں بس عقیدہ عشق رکھو. عشق، جس کو عشق ہو جاتا ہے پھر وہ لوگوں پر تان و تشنیع اور گالی گلوچ نہیں کرتا، مست و بے خود رہتا، مست و بے خود رہتا ہے.
اب یہ حال تو تھا مقتدیوں کا، صحابہ کرام کا، اب آخر میں امام کا حال بھی پوچھ لیں، جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی منظر دیکھا اور سمجھا کہ شاید آقا علیہ السلام باہر آ رہے ہیں، خود تشریف لا رہے ہیں، تو حضور کے ادب میں مقتدی صحابہ نے حضور کے عشق میں چہرے پھیر دیے ادھر، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے ادب میں مصلی چھوڑ دیا۔ فناقص ابو بکر العاقبی لیصل الصف وظن ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خارج الى الصف، سمجھا کہ حضور باہر آ رہے، مصلی چھوڑ کے پیچھے ہٹا۔ جب آقا علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا کہ ابو بکر مصلی چھوڑنے کو جا رہا ہے، لوگوں نے قبلے کا رخ چھوڑ کر مجھے تکنا شروع کر دیا ہے، تو آقا علیہ السلام نے آگے الفاظ سنیے، فرمایا فاشار الینا ان اتموا صلاتکم وارخوا الستر، آقا علیہ السلام نے ہمیں فرمایا کہ لوگوں اپنی نمازیں مکمل کر لو، اور پردہ گرا کے پیچھے ہٹ گئے۔ یہ بھی دلیل ہے کہ وہ حالت نماز میں تھے، حالت نہیں فرمایا نماز شروع کرو، نہ اتمو اپنی نماز مکمل کرو، اور خود پردے میں چلے گئے۔ اور دوسرا معنی یہ بھی معلوم ہوا کہ انہوں نے رخ قبلہ کو چھوڑ کر ادھر پھیر لیے تھے، صدیق اکبر نے ادب مصطفیٰ نے مصلی چھوڑ دیا تھا، سب کچھ ہو گیا، تو آقا نے فرمایا کہ تمہاری نمازیں ٹوٹ گئی، پھر پڑھو، نہیں فرمایا دہراؤ، بلکہ فرمایا اتمو، نماز قائم ہے، مکمل کرو۔ نمازوں کی قضائیں پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں۔ صحابہ کرام کا تعلق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور بارگاہ توحید کے ساتھ اس طرح کا تھا کہ وہ رسالت کے ذریعے توحید اللہ کے حضور الوہیت میں پہنچتے اور حضور کی محبت میں، حضور کی مستی میں رہتے، شب و روز زندگی گزارتے اور تڑپتے۔ تو اپنے عقیدہ میں محبت کا عنصر پیدا کرو، کیا عشق اور محبت کا عنصر پیدا کرو، اپنے عقیدہ میں ادب اور تعظیم کا عنصر پیدا کرو، اور اپنے عمل اور زندگیوں میں آقا علیہ السلام کے ہر حکم و سنت کی اطاعت اور اتباع پیدا کرو۔ بولیے اتباع پیدا کرو۔ بدقسمتی یہ کہ محبت کا درس دینا آسان لگتا ہے، تو محبت کا درس دے بندہ اور زندگی میں اتباع رسول نہ ہو تو لگتا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے، لگتا ہے کہ اس کا تعلق نہیں ہے محبوب سے۔ اگر محبوب سے سچی محبت ہو تو وہ اس کی ہر ادا کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے۔ اگر ہمارے اخلاق اچھے نہ ہوں، بات کریں تو گالی دیں، ایک دوسرے کو کاٹنے پر آئیں، غیبت کریں، چغلی کریں، دھڑے بندیاں کریں، گروہ بندیاں کریں، حلال و حرام کا فرق نہ رکھیں، نمازوں کی غفلت کریں، روزے کی غفلت کریں، دین کے شاعر کا خیال نہ رکھیں، نگاہوں کا حیا کا خیال نہ رکھیں، تقوی اور طہارت نہ رکھیں، اندر بظاہر باطن کی پاکیزگی نہ رکھیں، آقا علیہ السلام کی سنت و سیرت کو اپنی زندگی کا اسوہ نہ بنائیں، اور دعوے ہم محبت اور عشق کرتے پھریں، تو آقا علیہ السلام کو کس منہ سے آقا کے آگے پیش ہو گے؟ یہ ہے میرے عشق اور محبت کے دعوے دار؟ اگر مجھ سے عشق اور محبت تھا تو میرا اسوہ کیوں نہ اپنایا، میری سنت کیوں نہ اپنائی، میرا طرز زندگی کیوں نہ اپنایا؟ میں جو کہتا تھا کہ جس کا اخلاق اچھا ہے وہ میرے قریب ہوگا، مجھ سے محبت تھی تو اخلاق اچھے کیوں نہ کیے، مجھ سے محبت تھی تو نمازیں کیوں ترک کی، ان کی جبینیں خدا کے حضور جھکی کیوں نہیں، مجھ سے محبت تھی تو تقویٰ کیوں نہیں اپنایا، پرہیزگار کیوں نہیں بنے، ان کے اندر نور عبادت، نور محبت، نور معرفت کیوں نہیں آیا؟ ارے آقا علیہ السلام سے عشق و محبت ہم سے کچھ تقاضا کرتا ہے۔ آپ دیار غیر میں رہتے ہیں، اب تو اپنے دیار بھی کفر میں باقی ملکوں سے آگے نکل گئے، پاکستان اب حالت کفر میں پیچھے نہیں ہے، بے حیائی میں، فسق و فجور میں، اقدار کی پامالی میں، دین کی بربادی میں آگے بڑھ گئے، مگر جہاں رہتے ہیں یہاں امکانات پھسل جانے کے اور زیادہ ہیں، پھسل جانے کے اور زیادہ ہیں۔ میری نصیحت ہے بہنوں کو، بیٹیوں کو، بھائیوں کو، بیٹوں کو، خواتین و حضرات کو، اپنے دین پر، ایمان پر متمکن رہو، اللہ دنیا دے گا، کمانے آئے ہو، ایسا نہ ہو کہ دنیا کمانے آئے تھے اور دین ہاتھ سے چلا جائے۔
دنیا کماتے کماتے دین چلا جائے، آپ کی نسلوں سے دین چلا جائے، ایمان کی دولت چلی گئی تو خسارے کا سودا ہوگا، گھاٹے کا سودا ہوگا، نفع کا سودا نہیں ہوگا۔ دنیا کماؤ مگر دنیا کے اوپر دین کو غالب رکھو، حضور سے محبت اور عشق دل میں رکھتے ہوئے زندگی حضور کے اسوہ کے رنگ میں ڈال لو۔ نماز، فرائض، واجبات کبھی ترک نہ کرو، سنن و مستحبات کی زندگی کو اپناؤ، اپنی آنکھوں میں، کھانے پینے میں، قول میں، کلام میں، گفتگو میں تقویٰ رکھو، پرہیزگاری رکھو، زبان میں کسی کو گالی نہ دو، غیبت نہ کرو، چغلی نہ کرو، مت بھائی کے مردہ لاش کا گوشت نہ کھاؤ۔ اپنی زندگی کو پاکیزہ کرو گے حضور تمہیں اپنے قریب کر لیں گے، جتنا پاکیزہ کرو گے محبت کا حق ادا ہوگا، آقا علیہ السلام قریب کر لیں گے۔ تو اس لیے ضروری